ایک فوٹیج آپ کو یاد ہے کہ مشرف صاحب جب پاکستان سے باہر گئے اور جیسے دبئی لینڈ کیے تو ان کے ہاتھ میں سگار تھا، یاد ہے؟ اسی طرح میرا ایک سوال ہے کہ یہ سیاستدان جب کرپشن کے چارجز میں پکڑے جاتے ہیں تو فوراً بیمار ہو جاتے ہیں، آئی سی یو اور ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں، فوٹیجز دکھائی جاتی ہیں، ہمدردیاں لیتے ہیں۔ ہم نے جب میڈیکل بورڈ بنایا اور پتہ چلا کہ واقعی سیریسلی بیمار ہیں، اسی طرح اگر زرداری صاحب یا کوئی بھی بیمار ہے، عام پاکستانی قوم کو یہ حقیقت بتانی چاہیے کہ ماضی اور اب میں فرق کیا ہے، کہ آج کا حکمران جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ انصاف سب کے لیے، قانون سب کے لیے، یہ نہیں کہ ایک شخص 3 دفعہ وزیر اعظم ہو، 2 دفعہ ہو، یا پریزیڈنٹ ہو، یا آج میں اگر منسٹر ہوں کل میں کوئی 2 نمبری میں پکڑا جاؤں اور پھر کہوں کہ نہیں جی میں تو صاحب کا منسٹر ہوں۔ قانون ایک ہونا چاہیے پاکستان میں، اس پر 2 رائے ہونی نہیں چاہیے۔ ہاں لیگل فریم ورک، پرائم منسٹر نے کہا نہیں چائنا کے وزٹ کے بعد کہ میرا بس چلتا تو 500 لوگ جیلوں میں ڈالتا، ہر چیز پرائم منسٹر جب پرائم منسٹر نہیں تھے تو میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، پرائم منسٹر عمران خان جب پرائم منسٹر اوٹ لیتے ہیں تو ضمانت دی گئی نواز شریف صاحب کو۔ پرائم منسٹر کے اختیار میں عدالتیں نہیں ہیں۔ یہ قوم کو گمراہ نہ کیا جائے، قوم کو ایک چیز بتانی چاہیے کہ جی جب میڈیکل بورڈ بنا میاں نواز شریف کے لیے، اس طرح بھی ثواب دید ہے ہر اس شخص کی جو پاکستانی اور جیل میں اگر وہ بیمار ہے ریاست کو اس کے ریسکیو کے لیے آنا چاہیے، لیکن باقی اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ باقی میں این آر او سب کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ کیا سارے ملک کے لوگوں کو، سارے قیدیوں کو یہ سہولت اویلیبل ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے؟ انشاءاللہ باذن اللہ 35 سال میں آپ اور نور اقتدار میں آپ نے نہیں دیا، تحریک انصاف کو 5 سال پورے ہونے دیں، ہم اس ملک کو ایسا ملک بنائیں گے جس پہ اداروں کی قبول والا ہوگا انشاءاللہ۔ That is the commitment۔ سر ایز اے ٹیسٹ کیس قائرہ صاحب اور رانجھا صاحب دونوں کو جیل میں ڈالیں، پھر دیکھتے ہیں کہ ان کو ہیلتھ گراؤنڈز پہ لاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات خیانت کی ہوگی تو خود پکڑے جائیں گے۔ جو ان کے ساتھ پرابلم ہو رہی ہے نا، یہ ان کو بیچاروں کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ وہ جو بڑکے مار کے گئے تھے نا فواد چودھری صاحب جب انفارمیشن کے وزیر ہوا کرتے تھے، شہزاد اکبر صاحب ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے، خود بیٹھ جایا کرتے اور نیب کے سپوکس پرسن بن جاتے تھے اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے تھے۔ اور میں ان کو کئی دفعہ کہتا تھا ان کے منسٹرز کو بھی کہ یار آپ نیب کے سپوکس پرسن نہیں ہیں، آپ کا پرائم منسٹر اب این آر او کی بات ہی نہیں کر سکتا، اس کا کوئی لیگل رول ہی نہیں ہے۔ اگر آپ این آر او کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نیب کو نیچے لگایا ہے۔ لاسٹ اینڈ پہ آ گیا، کل میاں صاحب کی پرمیشن کے بعد پرسوں پھر اس اسپیشل ایمبولینس جو قطر سے آئے گی اس میں میاں صاحب کی روانگی ہوگی اور شہباز صاحب ساتھ جائیں گے۔ اٹس فائنل ناؤ۔ دیکھیے اب کل کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم تو یہ چاہ رہے ہیں سبجیکٹ ٹو اپروول بالکل جائیں گے اور واپسی بھی ہے۔ ہم کشمیر پہ کیوں نہیں بولتے؟ یہ چیزوں پہ زیادہ ایمفیسس ملک صاحب کشمیر پہ کیوں نہیں بول رہے؟ ہماری زبانوں کو تالے یا دھرنے پہ بات ہو رہی ہے یا اس پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے 80 لاکھ مسلمانوں کی زندگی داؤ پہ لگی، ہم کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ ایک لائن کہہ لیں قائرہ صاحب۔ دیکھیں گزارش یہ ہے، کشمیر کا مقدمہ جب پروگرام میں کشمیر کا ایشو آئے گا تو کشمیر پہ بات ہوگی نا۔ یہاں تو اس وقت جو ڈیبیٹ ہے اسی کے اوپر بات ہوگی، یہ ہر وقت آپ ایکسپلائٹ کرنے کی بات نہ کریں۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ زرداری صاحب کا ایشو آپ کے پاس ہے، وہ کراچی کا انسیڈنٹ بنتا ہے، کراچی میں عدالتیں موجود ہیں، نیب موجود ہے، آپ ان کو یہاں بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیوں نہیں واپس آپ بھیجتے؟ کیوں ان کو ڈاکٹرز ایکسیس نہیں دیتے؟ کیوں ان کا میڈیکل بورڈ جو ہے اس میں ان کا ڈاکٹر شامل نہیں کرتے؟ کیا ان بیچاری فریال تالپور کے پروڈکشن آرڈرز نکلے ہوئے تھے تو انہوں نے وہ نہیں امپلیمنٹ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ شہریار افریدی صاحب، محسن شاہنواز، رانجھا صاحب، قائرہ صاحب، جانے سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ سلجھائیں بے دلی سے یہ الجھے ہوئے سوال، وہاں جائیں یا نہ جائیں، نہ جائیں کہ جائیں ہم، پی ٹی آئی کو کل فیصلہ کر ہی لیں۔